بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ کھانا کھاتے وقت ایک پیاز کاٹ کر کھائیں۔ اس سے دل کی دھڑکن نارمل رہتی ہے۔ اگر رات کو نیند نہیں آتی اور بے چینی رہتی ہے تو آپ کو میگنیشیم کی ضرورت ہے۔ اپنے خوراک میں بادام شامل کریں۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اپنے اندر کی سوچوں کو صاف کیجیے، کیونکہ کشتی باہر والے پانی سے نہیں بلکہ اندر والے پانی سے ڈوبتی ہے۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرینڈ کر کے جوس بنا کر صبح نہار منہ پی لیں۔ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو تو نمک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگانے سے درد غائب ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو خوف، وحشت اور دل تیز دھڑکنے کی شکایت ہو وہ بادیان کے پھول سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ صرف 2 کیلے آپ کو 80 منٹ کی شدید ورزش کرنے کے لیے کافی توانائی فراہم کرتے ہیں۔ سیب روزانہ باقاعدگی سے کھائیں۔ رات کو کم از کم 1 سیب ضرور کھائیں۔ اس سے بار بار اور زیادہ پیشاب آنا ختم ہو جاتا ہے۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے اور معدے کی ہر قسم خرابی کا علاج ہے۔ 3 گاجر آپ کو 3 میل چلنے کی توانائی دیتی ہے، ہماری قوت مدافعت کو طاقتور بناتی ہے۔ گاجر کے استعمال سے غذائیت کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔ ناظرین، کچھ باتوں سے لا علمی ہی اچھی ہوتی ہے، کیونکہ معلوم پڑنے پر ہم دکھ کے دریا میں اتر جاتے ہیں۔ کیلا اور گھی کو دودھ میں ملا کر کھانے سے جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ آگ سے جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو اس پر کچا آلو رگڑ لیں، اس سے چالے نہیں پڑے گے۔ دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے رات کو سوتے وقت پاؤں کے تلوں پر خالص سرسوں کا تیل لگائیں، اس سے دماغ کو بہت حد تک سکون ملے گا۔ اگر روزانہ 4 منٹ پاؤں کے تلوں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کی جائے تو دماغی سکون کے علاوہ آنکھوں کو بھی بہت فائدہ ملتا ہے اور نیند بھی کھل کر آئے گی۔ سائیکالوجی کے مطابق جو لوگ 1 سے زیادہ تکیوں کے ساتھ سوتے ہیں وہ اکثر تنہا اور افسردہ ہوتے ہیں۔ جب دوپہر کا کھانا کھاؤ تو اس کے بعد تھوڑی دیر سو جاؤ اور شام کا کھانا کھا کر لازمی کچھ منٹ چلو، چاہے تمہیں کانٹوں پر چلنا پڑے۔ جب تک پیٹ کی پہلے اعضاء ہضم نہ کر لو تو دوسرا کھانا نہ کھاؤ، چاہے تمہیں 3 دن لگ جائے۔ ناظرین، جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ جسم میں خون کی کمی کے جسم پر اثرات: سانس لینے میں مشکل ہونا، سر چکرانا، تھکاوٹ ہونا، جلد کی رنگت زرد ہو جانا، سینے میں درد رہنا، ہر وقت ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہنا۔ اگر معدے میں گیس بہت زیادہ بنتی ہو یا پیٹ میں مروڑ اٹھتے ہو تو پودینے کا قہوہ بنا کر اس میں 2 چمچ شہد ملا کر پینے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پودینے کا رس ہیضے کو ختم کرتا ہے۔ لیموں اور پیاز کا رس ملا کر پینے سے ہیضے میں افاقہ ہوتا ہے۔ جائی پھل کا جوشاندہ پینے سے ہیضے میں لگنے والی سیاہی ختم ہو جاتی ہے۔ ملتا تو بہت کچھ ہے اس زندگی میں، بس ہم گنتی اسی کے کرتے ہیں جو حاصل نہ ہو سکا۔ ناظرین، جس کو خون کی کمی کی شکایت ہو جائے وہ زیادہ سے زیادہ گاجر کا جوس استعمال کریں۔ بال گرتے ہو یا کمزور ہو تو ناریل کا پانی اور زیتون کا تیل مکس کر کے ہفتے میں 1 دفعہ لگا کر 3 گھنٹے کے بعد سر دھو لیں۔ ناظرین، چند ایسے کام جو صحت کو نقصان دیتے ہیں ان سے پرہیز کریں۔ کھانا کھانے کے بعد سونے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہانے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد پھل کھانے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے گریز کریں۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے سارا دن جتنا مرضی کام کر لو، تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ غلطیاں کیجیے مگر کسی کے ساتھ غلط مت کیجیے۔ اپنے ذہنی سکون کے لیے 3 چیزیں مختصر رکھیں: الفاظ، توقعات اور لوگ۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح ورزش کرتے ہیں ان افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے روزانہ مالش کیا کریں، اس سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ آٹے کو زیادہ باریک مت پیسیں، اس سے آٹے کی غذائیت کم ہو جاتی ہے۔ بکری کا دودھ انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے اور پیٹ کی چربی پگھلاتی ہے۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔
زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ پان کے پتے کچے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ زیادہ بولنے والے انسان کم عقل ہوتا ہے۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ جسمانی کمزوری کا شکار لوگ بھی کالے چنے استعمال کر سکتے ہیں، بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں۔ گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہت مفید ہے۔ جگر کی خرابی پیدا ہو جائے تو رات کو ایک مولی باہر کسی کھلی جگہ پر رکھ دیں جہاں اس پر شبنم پڑتی رہے، پھر صبح سویرے اٹھ کر کھا لیں۔ ناظرین، 3 گلاس پانی میں ایک بڑا ٹکڑا ادرک کا ڈالیں اور اسے ابال لیں۔ جب اس کا عرق نکل جائے تو اسے ٹھنڈا کر لیں اور اسے صبح خالی پیٹ اور رات کو کھانے سے پہلے لیموں نچوڑ کر پی لیں۔ اس سے تیزی سے جسم کی اضافی چربی کا خاتمہ ہو جائے گا اور وزن کم ہونے لگے گا۔ جسم سے تمام فاسد مادوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ساتھ ہی جوڑوں کا درد بھی دور ہو جائے گا۔ اس پانی کے استعمال سے کولیسٹرول میں بھی کمی آتی ہے۔ ناظرین، آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابال لیں۔ جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں اور 1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پی لیں۔ نزلہ، زکام اور دمہ کے امراض سے نجات مل جائے گی۔ معدے کی جلن اور تیزابیت کا سب سے اہم علاج بادیان ہے۔ بادیان کا ایک پھول لیں اور اس کو 1 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ پانی آدھا رہ جائے اور یہ پی لیں۔ فائدے ہی فائدے ہیں۔ کلونجی کا تیل یا ادرک کا پانی ہم مزہ لے کر روزانہ صبح شام بالوں میں لگائیں۔ اس سے بال گرنا بند ہو جائے گی۔ غلطی ہو جائے تو مان لیں اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں۔ نان کھانے سے آنتیں خشک اور آپ کا معدہ سخت ہو جائے گا۔ گاجر قبض کشا ہے۔ گاجر کا حلوہ بدن کو موٹا کرتا ہے۔ گردے کے درد اور کمر کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ جب تک بیت الخلاء نہ جاؤ، سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ، صبح کو آنکھ کھلتے ہی کھجور کا دانہ کھا لو۔ معدہ زندگی بھر توانا رہے گا اور جسم فریش رہے گا۔ ناظرین، دیسی گھی گرم کر کے چاٹنے سے جسم کی سوزش اور درد غائب ہو جاتا ہے۔ موچ کی وجہ سے بدن کی کسی حصے میں درد ہوتا ہے تو دیسی گھی کی مالش کریں۔ سموسے پکوڑے کھانے سے پہلے اسپیول کا چھلکا کھاؤ۔ اس سے معدے میں تیزابیت نہیں ہوتی۔ اگر معدے کی تیزابیت کا شکار ہو جاؤ تو نہار منہ دہی میں اسپیول ڈال کر کھا لیا کرو۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ معدے کی گرمی جان نچوڑ رہی ہو تو سونف والا پانی پی لیا کرے۔ حکیم لقمان رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دواؤں سے لوگوں کا علاج کیا ہے، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ جو دوا انسان کے لیے سب سے بہترین ہے وہ محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اگر یہ اثر نہ کرے تو کیا کرے؟ مسکرائے اور بولے کہ دوا کی مقدار بڑھا دو۔ ناظرین، کھانا ہمیشہ بیٹھ کر کھایا کرو، بدن میں طاقت آتی ہے۔ مسور کی دال کے استعمال سے پیٹ کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ بکرے کا گوشت ہفتے میں 1 بار ضرور کھائیں، صحت مند رہے گے۔ پودینے کا شربت بنا کر پینے سے متلی ہو تو آرام آ جاتا ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہے۔ ناظرین، دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ آج کے زمانے میں ہاتھ سے کھانا کھانے والے لوگوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، جبکہ سائنس اسے انسانی صحت کے لیے مفید قرار دیتی ہے۔ بلڈ پریشر اور شوگر کے لیے سفید گلاب کے پھولوں کا عرق اپنی نگرانی میں نکلوائے۔ یہ عرق 1 کپ صبح، دوپہر، شام کو کھانے سے گھنٹہ پہلے یا بعد میں پی لیں۔ 3 مہینے لگاتار کریں۔ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کے مریضوں کے لیے نہایت آزمودہ ہے۔ جس کا موسم ہو وہ پھل کھاؤ، موسم جانے لگے تو وہ پھل کھانا چھوڑ دو۔ بھینس کی ہڈیوں کا گودا جسمانی قوت میں اضافہ کرتا ہے۔ سبزی میں توری کھانا طاقت کو بڑھاتا ہے اور بہار میں فائدہ دیتا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں۔ شربت سندل صبح شام پیا جائے اور سیب کا مربع بھی کھایا جائے تو یہ دل کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ عام طور پر کوئی کام کرنے کے بعد بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے اور طبیعت پریشان دکھائی دیتی ہے۔ اس حالت میں سادہ چائے یعنی دودھ کی چائے میں 3 یا 4 قطرے روغن بادام ڈال کر پیے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو وہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا۔
جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، جس محبت کا تعلق صرف حسن سے ہوتا ہے وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا۔ بچے کے پیدائش کے بعد اکثر عورتوں کو کمر درد اور کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ ایسی عورتوں کو چاہیے کہ کیکر کا گوند لے اور اس کو پیس کر سفوف بنائے، پھر حسب ضرورت سوجی لے، دیسی گھی میں سوجی ملا کر حلوہ بنائے اور مریض کو کھلائے۔ اگر کھانا ہضم نہیں ہوتا تو ایک دانہ الائچی کا کھا لو، جلدی ہضم ہو جائے گا۔ جس کو نظر کی کمزوری ہو رہی ہے وہ آم کا جوس بنا کر پیے۔ جس گھر میں کھجور اور چھوٹی مکی کا شہد موجود ہو وہاں بیماری نہیں آتی۔ ناظرین، وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے، لوگ، وقت، احساس، اور کبھی کبھی ہم خود بھی بدل جاتے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے مرچوں کی جلن دور کرنی ہے تو ہاتھوں کو چینی والے پانی سے دھو لیں۔ بوڑھوں کو جوان اور جوانوں کو نوجوان بنانے والی ایک چیز ایسا گڑ لے جو سفید نہ ہو، براؤن یا بلیک ہو، یعنی کیمیکل سے پاک ہو۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑا سا، یعنی ایک بڑی ٹافی کے برابر لے کر اس کو منہ میں چوستے رہے۔ چند دن اس عمل کو کر کے دیکھے۔ جوانی، طاقت، قبض، موٹاپا، جسم کا پھول جانا، اعصابی تناؤ اور بلم اور ریشے کا شافی علاج ہے۔ چاروں طرف شور مچاتی دنیا میں خاموشی کا ایک راستہ اختیار کر کے چلتے رہنا آپ کو کامیابی کے دروازے تک لے جاتا ہے۔ زہریلے مادوں کے خراج کے لیے الائچی اپنی ڈی ٹاکسن کے عمل سے جسم کے زہریلی اور فاسد مادوں کو ختم کرتی ہے، انہیں جسم سے خارج کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ متعدد امراض، حتیٰ کہ کینسر جیسی موذی مرض سے بھی بچاتی ہے۔ سانس لینے میں رکاوٹ محسوس ہوتی ہو تو سبز چائے بنا کر پی لو۔ نیند کا غلبہ ہو تو دودھ میں الائچی ڈال کر پی جائے، نیند جلدی نہیں آئے گی۔ گیلے بالوں میں کنگھا کرنے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ کن ذہن بچوں کو خشخاش اور چنے کی خوراک بنا کر کھلا دیا کرے، بچہ ذہین ترین ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے کے فوراً بعد چائے پینے سے کانسی ہونے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، اگر خون میں کولیسٹرول بڑھ جائے تو باقاعدگی کے ساتھ کھجور کھایا کریں۔ ادرک کی خوشبو سونگھ لینے سے سانس کی بیماری کبھی قریب نہیں آتی۔ خالص اسمت کا ایک قطرہ آنکھوں میں ڈال دو، نظر تیز ہو جائے گی۔ جو لوگ ناشتے میں شہد استعمال کرتے ہیں ان کی جلد ملائم اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ سبز چائے کا ایک کپ روزانہ پیے، یہ معدے میں گیس کو جمع ہونے سے روکتی ہے۔ مسواک کے بارے میں ایک عجیب بات مشہور ہے کہ جتنا بھی شدید ایکسیڈنٹ ہو، اگر جیب میں مسواک ہو تو ہڈی نہیں ٹوٹے گی، چاہے جسم لہولہان ہو۔ واللہ عالم۔ ناظرین، سالم بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں بار بار بے ہوش ہوتے تھے، اور جب افاقہ ہوتا تو زبان سے یہ نکلتا کہ نماز کا وقت ہو گیا یا نہیں، اور نماز کا وقت ہو جانے کا حال معلوم ہونے پر چونکہ مسجد تک تشریف لے جانے کی طاقت نہ تھی، اس لیے ارشاد عالی ہوتا کہ بلال سے کہو کہ نماز کی تیاری کرے اور صدیق اکبر نماز پڑھائے۔ متعدد مرتبہ ایسا ہی ہو، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ طبعی طور پر نرم دل پیدا ہوئے تھے۔ رکعت اکثر طاری ہو جاتی تھی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کا تعلق ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ بھی جانتی تھی کہ میرے باپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خالی جگہ نہ دیکھی جائے گی، اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ میرا باپ ابوبکر رقیق القلب ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں گے تو رونے لگے گے اور نماز پڑھانے کی طاقت نہیں رکھے گے، اس لیے کسی اور کو فرما دیجیے کہ نماز پڑھائیں۔ اسی طرح ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے متعدد مرتبہ سوال و جواب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ تم یوسف علیہ السلام کی قصہ والی عورتیں بننا چاہتی ہو، ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ ناظرین، نہ بولنے والے بچوں کو پرندوں کا جھوٹا پانی پلانے سے بچے بولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچے گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ چہرے پر بہت زیادہ دانے نکل آئے تو لیمو کے رس میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، اس سے چہرے کے دانے غائب ہو جائے گی۔ جن لوگوں میں خون کی کمی ہے وہ لوگ انار زیادہ سے زیادہ کھایا کریں۔
سوتے وقت تلاوت کرنے سے ڈپریشن کم ہو جاتا ہے۔ اگر آنکھ کی نظر کمزور رہتی ہو تو اس میں سرما لگائے، کبھی نظر کی کمزوری نہیں ہوگی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں۔ مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔